محرم غم کا مہینہ، دکھ کا مہینہ، وہ مہینہ جس میں آل رسول کو بھوک اور پیاس کی حالت میں کربلا کے میدان میں ذبح کر دیا گیا۔ کربلا ظلم کی وہ داستان ہے کہ جس میں بچے سے لے کر بڑے تک سب پر ظلم ڈھائے گئے۔ زمین و آسمان اس دن خون کے آنسو روئے۔ کسی ہندو نے کیا خوب کہا ہے، سنی ہے جو میں نے ظلم کربلا، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ حضرت علی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی، ہمیشہ اسلام کا جھنڈا بلند رکھا، مگر ان کے بڑھاپے میں اتنی منافقت پھیلی کہ مسلمان ہی مسلمان کے خلاف ہو گیا۔ 40 ہجری کو حضرت علی کی شہادت کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے۔ امیر معاویہ نے خلافت سنبھالی، مگر بنو امیہ مسلسل آل رسول کے خلاف کام کرتی رہی۔ 60 ہجری کو امیر معاویہ کی وفات کے بعد حالات تب مزید بگڑے جب یزید نے اپنے باپ کی خلافت سنبھالنے کی کوشش کی۔ یزید نے اپنی مرضی کا دین بنایا۔ جمعے کا خطبہ 12 بجے سے لے کر شام تک پڑھایا جاتا اور جو کوئی اپنی آواز اٹھاتا اس کو مار دیا جاتا۔ حج کا طریقہ، نماز کا طریقہ سب بدل دیا۔ لوگ یزید کے ظلم سے تنگ آ گئے اور سب حضرت امام حسین کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار تھے۔ یزید لوگوں سے زبردستی اپنی بیعت کروانے لگا۔ یزید نے شام میں اپنی حکومت بنا لی۔ یزید نے امام حسین کو مدینے میں خط بھیجا کہ آپ یزید کی بیعت کریں، لیکن امام حسین نے جواب دیا کہ میں آل رسول میں سے ہوں اور ہم تجھ جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے۔ کوفہ وہ مقام ہے جہاں حضرت علی کو شہید کیا گیا تھا۔ کوفہ سے لوگوں نے حضرت امام حسین کو خطوط بھیجے کہ آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ مانیں گے۔ امام حسین کو جب بہت سارے خطوط موصول ہوئے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے سفیر مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ وہاں جا کر حالات کا جائزہ لیں۔ یزید نے اپنی فوج کے بندے مدینہ بھیجنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے حالات دن بدن بگڑنے لگے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے تہہ دل سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کی بیعت کی۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو پیغام بھجوایا کہ آپ بھی یہاں آ جائیں اور ان کو کوفہ کے حالات سے آگاہ کیا، تو امام حسین نے مدینہ چھوڑ کر کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے خاندان کے کچھ خاص افراد اور ضروری سامان ہمراہ لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینے سے نکلتے وقت امام حسین نے کہا کہ یہاں میرا بچپن گزرا ہے، یہاں میں کھیلا کودا ہوں اور بڑا ہوا ہوں، یہ میرے نانا کا شہر ہے، یہاں میری والدہ دفن ہے، مگر میں اس شہر میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جانے سے پہلے حج کا ارادہ کیا، اس لیے حضرت امام حسین پہلے مکہ گئے تاکہ حج ادا کر سکیں، مگر مکہ پہنچ کر آپ کو پتا چلا کہ یزید نے اپنے فوجی مکہ بھی بھیج دیے ہیں تاکہ وہ حج کے موقع پر آپ کو قتل کر سکیں۔ حضرت امام حسین حج بھی ادا نہ کر سکے۔ آپ نے کعبہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ کعبہ میرے بابا کی مولود ہے، میرے بابا یہاں پیدا ہوئے اور میں آل رسول میں سے ہوں تو یہاں پر خون فساد نہیں چاہتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یزید کو جب خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کے لوگوں کو اس قدر ڈرایا دھمکایا اور لالچ دیا کہ انہوں نے مسلم بن عقیل کو ہی شہید کر دیا۔
اور جب ان کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کو ملی تو وہ بہت غمگین ہوئے۔ حضرت امام حسین جب کربلا کے مقام پر پہنچے تو یزید کے کمانڈر حر نے آپ کو روکا اور آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے گیا تاکہ آپ ان کی بیعت کریں۔ امام حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید کی فوج نے آپ کو گھیرے میں لے لیا۔ حضرت امام حسین کے لیے پانی بند کر دیا گیا اور آل رسول کو شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ یزید کا کمانڈر حر جو کہ حضرت امام حسین کو گھیر کر کربلا تک لے آیا تھا، اللہ کی طرف سے اس کا دل بدل گیا۔ وہ ندامت کی حالت میں بہت پریشان تھا۔ اس نے حضرت امام حسین کی طرف سے لڑنے کا ارادہ کیا اور حضرت امام حسین کے آگے اپنا سر جھکا دیا، حضرت امام حسین سے معافی طلب کی۔ حضرت امام حسین نے حر کی معافی قبول کر لی اور کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی طرف سے لڑتے ہوئے سب سے پہلا شہید حر تھا۔ امام حسن کے بیٹے قاسم اور امام حسین کے بیٹے علی اکبر سب کو شہید کر دیا گیا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے علی اصغر جو کہ بہت پیاسا تھا، امام حسین نے اس کے لیے پانی مانگا تو حرملہ بدبخت نے تیر مار کر علی اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ علی اصغر کی لاش اپنے ہاتھوں میں لیے امام حسین خیمے میں آ گئے اور اس کا خون اپنی داڑھی میں لگایا۔ امام حسین کے سپہ سالار اور بھائی غازی عباس سکینہ کے بار بار پانی مانگنے پر امام حسین سے اجازت لے کر سکینہ کے لیے پانی لینے نکلے تو عباس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ غازی عباس کی شہادت پر امام حسین نے ان کی لاش اٹھائی اور کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ 10 محرم عصر کا وقت، امام حسین اپنے بابا کی تلوار لیے بی بی زینب سے پیار کر کے بچوں سے مل کر کربلا کے میدان میں آ گئے۔ حضرت امام حسین نے بہت سے یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ حضرت امام حسین شیر خدا کی تلوار لیے ہمارا خاتمہ کر دیں گے تو انہوں نے تیر مار مار کر حضرت امام حسین کو گرایا اور مردود شمر نے حضرت امام حسین کا گلا کاٹ دیا اور آپ کو شہید کر دیا اور اپنے نیزے پر حضرت امام حسین کا سر رکھا اور بولا کہ یہ ہے باغی کا انجام۔ اس کے بعد عورتوں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، عورتوں کو در بدر رلا دیا گیا۔ اس دن آسمان اور زمین غمزدہ تھے، آسمان و زمین خون کے آنسو روئے۔ 10 محرم کے دن آل رسول کے تمام افراد کو شہید کر دیا گیا سوائے زین العابدین کے، وہ بہت بیمار تھے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ آفرین ہے اس نواسے پر جس نے اپنے نانا کا دین بچایا۔